محفل میلاد کے نام پہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنا یا بے حیائی کو راہ دینا کسی طور مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سننے والوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کے پیاروں سمیت اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین گرامی قدر، آج جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے میرے معاشرے کے اندر پائی جانے والی ایک بڑی خرابی جو میری بہنیں بیٹیاں جس میں مبتلا ہے، اور وہ ہے میلاد کے نام پہ محافل سجانا۔ نام بڑا پاکیزہ اور محفل کا عنوان بڑا پاکیزہ، لیکن اس محفل میلاد کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ بہت ہی دکھ کی بات ہے۔ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، ہماری سب کی مائیں رضوان اللہ تعالی علیہن کے متعلق فرمایا، فلا تخضعن بالقول۔ سورہ احزاب ہے، 22ویں پارے کا شروع ہے۔ وہاں یہ حکم اللہ دے رہے ہیں، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ اپنی بات کو نرم لہجے میں مت رکھو، کہ جس کے دل میں مرض ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ شیطانی طبع پیدا ہوگی۔ یہ لفظ شیطان میں نے اپنی طرف سے بڑھایا ہے بات سمجھنے کے لیے، ترجمے میں نہیں ہے، قرآن کریم کے الفاظ میں نہیں ہے۔ تو گویا صراحتاً حکم یہ ہے، جب امہات المومنین کو اللہ حکم فرما رہے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والوں کی مائیں ہیں، پوری امت کی مائیں ہیں، اور پوری امت کی اعلیٰ ترین خواتین ہیں، جن کی توصیف تحمید، جن کی وہ اللہ تعالی جل شانہ قرآن کریم کے اندر صفات بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو اس سے پہلے ذرا حکم سن لیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے میرے نبی جی، اپنی بیویوں سے فرما دیں، اپنی بیٹیوں کو حکم فرما دیں، ایمان والی عورتوں کو حکم فرما دیں کہ اپنے جسموں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اور آگے چل کے پھر حکم فرمایا کہ لا تخضعن بالقول، اپنی بات میں نرمی نہ رکھیں، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ دل کا مریض جو امراض باطنیہ کا شکار ہے اس کے اندر ہوس پیدا ہوگی، اس کے اندر غلاظت پیدا ہوگی، اس کے اندر جو ہے اس کے خیالات میں نجاست پیدا ہوگی۔ اس لیے یہاں میں اپنی بہنوں بیٹیوں کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ضرورت کے وقت غیر محرم مرد سے بات کرنا پڑے تو ایک بقدر ضرورت بات کریں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے لہجے کو سخت رکھیں۔ معلوم ہوا کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ تو یہ جو محفل میلاد کے نام پہ لاؤڈ سپیکر لگا کے یا بڑے بڑے ڈیک لگا کے ڈبے لگا کے یہ خواتین اب وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی ایسے بن سور کے آتی ہیں، بے پردہ آتی ہیں، اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ کس رخ پہ چل پڑی ہیں اب؟ اور بیٹیوں بہنوں، اللہ سے ڈرو، مرنا ہے۔ اگر شہرت کے لیے کر رہی ہو تو بھی اللہ سے ڈرو،
اگر دنیاوی مال و متاع کے لیے کر رہی ہو تو بھی اللہ سے ڈرو. جب تقوی اختیار کرو گی اور پاکیزگی پہ آؤ گی، خدا کی قسم اللہ تمہیں غیب سے رزق عطا فرمائیں گے. اللہ تمہارے لیے غیب کے خزانوں کے منہ کھول دیں گے. تم کیوں اپنے آپ کو، ہاں جی، یہ اب میں کیا اس پہ عرض کروں، غیر محرم کو آواز، ہاں جی، اور وہ ترنم کے اندر، اور پھر جو ہے وہ میرے کانوں میں کئی دفعہ یہ آواز چلتے، ہاں جی، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے کہیں پڑی، بہت دکھ ہوا. ایک گانے کی طرز پہ وہ نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. یہ ایک الگ سے مرض ہے امت کے اندر. اور پھر عورت کی آواز میں ہو اور گانے کی طرز پر ہو، گانے کے ہاں جی لہجے میں ہو، اور وہ ہاں جی خوبصورت آواز کو بنا کر جو ہے وہ نرم آواز بنا کر اور اس کو جو ہے وہ پورے ہاں جی محلے کو سنا رہی ہو، تو غیرت سے مر جانا چاہیے. غیرت سے، ہاں جی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، پانی میں ناک ڈبو کے مر جاؤ. ہاں جی، غیرت کہاں گئی؟ ایمان والی عورت کی غیرت کدھر ہے؟ یہ ایمان والی عورت اتنی کہاں، ہاں جی، اس کے اندر تو حیا ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے تھی، اس کے اندر جو ہے وہ پردے کا اہتمام ہونا چاہیے تھا. اس کی آواز غیر محرم بلا ضرورت کیوں سنے؟ ہاں جی، اس کی جو ہے وہ پھر آواز کے جو ہے وہ اس کی وہ ترنم والی آواز اس کی غیر محرم کیوں سنے، غیر محرم کے کان میں کیوں پڑے؟ اب یہ بیچاری کیا جانے کہ کون جو ہے کس انداز میں سن رہا ہے اور کون جو ہے اس سے کیا اثر لے رہا ہے. ہاں جی، اس لیے میں یہ ہاں جی بڑے ادب سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپنی بہنوں بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں، بلکہ بڑا ہونے کے ناطے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کا جو مختصر سا حصہ مجھے عطا ہوا اللہ کی طرف سے، اس کی حق کے ادائیگی کے طور پہ میں حکماً اپنی بہنوں بیٹیوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے ان چیزوں سے باز آئیں اور اپنے آپ کو عورت بنا کے رکھیں. اپنے آپ کو، میں بہت سخت لفظ کہنے لگا ہوں اور یہ ضروری ہے اس وقت کہنا، کہ اپنے آپ کو بازارو نہ بنائیں، اپنے آپ کو ایمان والی عورت ثابت کریں. کیا تمہارے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، ہاں جی، خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت نہیں ہے؟ کیا تمہارے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرت نہیں ہے؟ کیا تمہارے سامنے صحابہ، ہاں جی، نبی علیہ السلام کی صحابیات کی سیرت نہیں ہے؟ کیوں اس سے دور ہو رہی ہو؟ کیوں اس سے بھاگ رہی ہو؟ کیوں اس سے جو ہے وہ ہاں جی اپنے الگ جو ہے وہ سمت متعین کر لی ہے؟ اپنے دائرے میں رہنا ہے، اپنی حدود میں رہنا ہے، قیود میں رہنا ہے. حدود اور قیود میں رہ کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی نصرت مدد بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمتیں بھی شامل حال ہوں گی، اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے غیب کے خزانوں سے ضرورتوں کا تکفل بھی فرمائیں گے. اس لیے ہاں جی اسلام نے یہ چادر چار دیواری عورت کے لیے رکھی ہے، یہ عورت کے لیے قید نہیں ہے، عورت کا اعزاز ہے. اور خدا کے لیے اپنے اعزاز کو سمجھیں، اپنے آپ کو بے وقت، بے حیثیت اور ہاں جی وہ بازارو نہ بنائیں. اپنے عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے جو ہے وہ شان کو، اپنی آن کو، اپنے ہاں جی جو ایمان ہے اس کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کی، ہماری تمام مسلمان بیٹیوں بہنوں کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ امت مسلمہ کے ہر فرد کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.